السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو دوستو آج ہم لیٹ ہیں روز کی طرح۔ میں نے بتایا تھا کہ میرے گھر میں کچھ ٹینشنز چل رہی ہیں جس کی وجہ سے ٹائم نہیں مل رہا مجھے لکھنے کا، بہت مشکل ہو رہی ہے لکھنے میں۔ آپ سب دعا کریں کہ جو پریشانی ہمارے گھر چل رہی ہے وہ حل ہو جائے اور سب کچھ نارمل آ جائے واپس اپنے روٹین پر، کیونکہ اچھے خاصی گھر میں عجیب سا ماحول بنا ہوا ہے۔ تو آپ سب دعا کریں میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے، اور یہ جو ہماری پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے تو پھر میں ریگولر اپنی روٹین پہ واپس آ جاؤں گی۔ تو آج پہلے ہم ریویوز کی طرف آتے ہیں۔ تو جناب فاطمہ گل یہ کافی دنوں سے کر رہی تھی ریویو، لیکن مجھے نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں ڈھونڈ بھی رہی ہوں، پتہ نہیں مجھے کیوں نہیں مل رہے۔ تو آج مجھے بہت سارے ایک ہی ساتھ مل گئے، تو پھر میں نے آپ کا سب سے پہلے شکوہ پڑھا اور پھر میں نے سب سے پہلے آپ ہی کا کمنٹ رکھا ہے، تو آپ کے مجھے مل گئے۔ آج میں نے سارے پڑھے اور I'm سوری میں اتنے دن آپ کا دیکھ نہیں سکی۔ اس کے بعد سزین شیخ ہمیشہ کی طرح تفصیل سے انہوں نے تبصرہ کیا ہے، سارے لوگ پڑھیں اور لائک بھی کریں۔ اور آج ہمارے میں الگ الگ نہیں کر پائی۔ ہمارے سب سے پہلے صبرین نے کمنٹ کیا ہے اور بہت زبردست کمنٹ کیا ہے، ان کا بھی بہت مزے کا تھا۔ اور اس کے ساتھ نبہان میں تو کہتی ہوں یہ ہمیشہ ہی اچھا ہی کرتی ہیں، بہت خوشی ہوتی ہے۔ اور آمین ثم آمین، آپ سب نے جو میرے لیے دعا کی، ہمیشہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور میں کچھ نہیں مانگتی۔ حیا خان راجپوت، ان کا تعلق بھی آزاد کشمیر سے ہے، اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کا تعلق کدھر سے ہے۔ اس کے بعد ہماری اقرا دانیال احمد ملک، اور میں نے کہا تھا دانیال میرے کزن کا نام ہے، اسی میرے کزن کا نکاح ہے 27 رمضان کو۔ اور اس کے بعد ہماری انیلا ملک، اور اس کے بعد ملک صبا، ان کا بھی بہت زبردست کامنٹ ہے۔ اور ہمیشہ کی طرح نیزا ذوالفقار کا بھی بہت زبردست کامنٹ تھا۔ ماشاءاللہ سے بہت سارے کامنٹس آئے ہیں، اور فائزہ راجپوت نے بہت مزیدار سا کامنٹ کیا ہے۔ ان کے میسیجز ابھی میں نے ریڈ ہی نہیں کیے، سوری جانو۔ میں کسی سے ناراض نہیں ہوتی، میں نا ایسے بندوں سے ناراض ہوتی ہوں نا کہ میں اس کی بینڈ بجا دیتی ہوں، تو آپ فکر نہ کریں، میں ناراض نہیں ہوں آپ سے، تو آپ ایسی پریشان ہو رہی ہیں۔ اور اس کے بعد ویسے آپ کی شکایت بھی آئی ہے، آپ نے پتہ نہیں گروپ میں کون سی پوسٹیں کی ہیں، مجھے اس کے بھی کوئی 15-20 میسیجز آئے ہیں جسے میں نے کوئی جواب نہیں کیا۔ اور اس کے بعد ہمارے ناولز ورلڈ، میں آپ کا نا جلدی ہی چینل چیک کرنے والی ہوں، تو ان کا ریویو بہت مزے کا تھا اور بہت زبردست ریویوز آئے ہیں الحمدللہ، اور لائکس بہت کم آ رہے ہیں۔ لائکس کے لیے میں نے دوبارہ سے کہہ دیے اینڈ پہ، تو آج سے آپ نے لائک بھی کرنا ہے۔ تو لیٹس سٹارٹ آج کے ایپیسوڈ۔ اور بیگی بلکو بنام تمہارا ہے ناول میں نے شروع کیا ہے، تو اس کو نا اچھا رسپانس دو، میں دیکھنا چاہتی ہوں کتنے ہیں مقدم کے دیوانے اور مقدم کو دوبارہ سے یاد کرنے والے۔ تو سب سے پہلے تو آج کی قسط شروع کرتے ہیں۔ ریشت جنون، قسط نمبر 41، تحریر عریشہ۔ تو آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا ایام؟ اگر وہ آپ کی بیٹی نہیں ہے تو وہ سب کچھ کیوں کہہ رہے تھے رات کو؟ وہ پریشان سی اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہیر سچ مچ میں اس کی اس حرکت پر غصہ ہو گئی تھی۔ وہ اس سے جھوٹ کیوں بول رہا تھا؟ کیونکہ میں تمہارا ری ایکشن جاننا چاہتا تھا ہیر۔ میں اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ میری خاطر شاید تم روحی کو قبول کر لو گی، لیکن ناجائز اولاد کے لیے تمہارے دل میں گنجائش نکالنا ہو سکتا ہے مشکل ہو جائے۔ اسی لیے میں نے یہی سوچا تھا کہ میں تم سے روحی کو اپنی بیٹی بنا کر ہی متعارف کروا دوں گا۔ میں یہ راز تم سے بھی چھپانا چاہتا تھا، لیکن بے شک تم بہت اعلیٰ ظرف ہو۔ تم نے اسے میری بیٹی کے طور پر نہیں بلکہ اپنی بیٹی کے طور پر قبول کیا ہے، اور اب مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ تم بے شک سب کچھ جان جاؤ، بس میری بیٹی کو قبول کرو، اس سے تمہاری محبت چاہیے۔ میری بیٹی کو ماں کی ضرورت ہے، اور الحمدللہ اللہ پاک کا بہت کرم ہے کہ میری بیٹی کو ایک ماں ہی ملی ہے۔ تم سچ میں اس کی ماں ہو ہیر، تم سچ مچ میں اس سے محبت کرتی ہو، اور یقین مانو میری زندگی میں اس سے زیادہ اور اس سے بڑی اور کوئی خوشی نہیں ہو سکتی۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے میری بیٹی کو قبول کر لیا۔ میری بیٹی کو تمہاری ضرورت ہے، تمہاری جیسی ماں کی ضرورت ہے۔ اس دنیا میں کوئی نہیں جو تمہاری جگہ لے سکتا ہو ہیر، اسی لیے میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا۔ میں تم سے کچھ چھپا نہیں سکتا۔ میری زندگی میں
तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत बनकर आई हो और तुम सच में मोहब्बत के लायक हो। मुझे तुमसे मोहब्बत उसी दिन हो गई थी जब मैंने तुम्हें देखा, लेकिन रूही से तुम्हारी मोहब्बत देखकर मुझे अपनी चॉइस पर फ़ख्र महसूस हो रहा है। बहुत शुक्रिया मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। तुमने मेरी ज़िंदगी को खुशियों से भर दिया है। वो आहिस्ता से इसे थाम कर अपने सीने में छुपा चुका था, जबकि वो जो न जाने क्या क्या पूछना चाहती थी, न जाने इससे कौन कौन सी बातें करना चाहती थी, इसके अल्फाज पर खामोश हो गई। वो इसके सीने से लगे इसके दिल की धड़कनों को सुनती रही। वो जानती थी कि हालात बहुत मुश्किल होने वाले हैं। न जाने अयाम इन सब चीज़ों को किस तरह से हैंडल करेगा, न जाने कैसे वो रूही की ज़िंदगी से मुश्किलात को ख़त्म करेगा, लेकिन वो एक मजबूत साहिबान था जो इससे जुड़े रिश्तों की हिफाजत करना जानता था। रूही के बारे में इसे कोई डाउट ना रहा था। रूही कौन थी, क्या थी, इसे फ़र्क नहीं पड़ता था। वो इसकी बेटी थी और हमेशा इसके साथ रहने वाली थी। इसके लिए इतना ही काफ़ी था। ये तो बहुत खूबसूरत जगह है, मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई अयाम। आज यहाँ आए छठा दिन था। कहने को सब कुछ पुरसकून था, लेकिन दिल के अंदर एक डर था जो इन दोनों को परेशान कर रहा था। अयाम को मुसलसल फ़ोन आ रहे थे जिन्हें वो इग्नोर कर रहा था। इसने कहा था कि वो अपने तरीके से इन सब चीज़ों को हैंडल करेगा, इसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन वो चाहकर भी अपनी परेशानी को ख़त्म नहीं कर पा रही थी। यहाँ सवाल इनकी बेटी का था जिसे वो खुद से अलग नहीं कर सकते थे। रूही तो बहुत खुश थी, अपनी ही मस्ती में लगी, कभी इधर तो कभी उधर जा रही थी। जब हीर को महसूस हुआ जैसे इन्हें कोई देख रहा है। यहाँ आने के बाद इसे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता था, इसीलिए वो बिल्कुल बेफिक्र हो चुकी थी। वो सुकून से हर तरफ निकलती थी, हर तरफ घूमती थी, लेकिन आज फिर से ये एहसास दिल में डर जगा गया था। इसने आगे पीछे हर तरफ मुड़कर देखा, लेकिन कोई भी इसे नज़र ना आया। ध्यान एक बार फिर से सामने रूही और अयाम की तरफ चला गया। रूही इसे अपना ट्वीटी देते हुए कोई चीज़ मांग रही थी, यानी कि ज़ोर और शोर से रिश्वत का काम चल रहा था। वैसे वो सोचती थी कि रूही का ट्वीटी इसका बेटा होने की वजह से काफ़ी फ़ायदा उठाता है। कभी वो इसके साथ एक मुल्क तो कभी दूसरे मुल्क जाता है, क्योंकि इसके बिना तो रूही का गुजारा ही नहीं था। और अब जब रूही अपने मतलब पर आती थी, सबसे पहले रिश्वत के तौर पर इसी को अयाम के हवाले करती थी। बेचारा अपनी माँ की वजह से हज़ारों बार दांव पर लग चुका था और अयाम हर बार इसे इससे ले लेता था, लेकिन रात होते ही वो इसे वापस कर देता था, क्योंकि वो ये भूल चुकी होती थी कि वो इसके बदले कुछ और ले चुकी है। इस वक्त भी रूही अयाम को लालच दे रही थी और इसके बदले अपना सबसे कीमती ख़जाना यानी अपना बेटा ट्वीटी इसके हवाले कर रही थी। अयाम पूरी तरह से सोचने की एक्टिंग करते बिलाखिर मान ही गया था। इसके लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई, क्योंकि इसकी बेटी ने अपने बाप से एक नहीं बल्कि दो आइसक्रीम की फरमाइश की थी, एक अपने लिए और एक हीर के लिए। बेशक इसने ये आइसक्रीम अपने बेटे को बेचकर हासिल की थी, लेकिन अपनी माँ के लिए वो आइसक्रीम लेकर आई थी। तभी थोड़ी देर पहले की बात थी जब रास्ते में इस पार्क की तरफ आते हुए इसने आइसक्रीम खाई थी। अयाम इसे हर चीज़ एक लिमिट में देता था, लेकिन ट्वीटी के लालच में आकर इसने रूही की बात मान ली थी, क्योंकि इसे भी ट्वीटी जैसा प्यारा सा बेटा चाहिए था। और अब वो दोनों सामने वाली शॉप से 2 आइसक्रीम लेकर आए थे, जो इसने खुशी खुशी एक इसके हवाले कर दी थी और एक खुद बैठकर खाने लगी थी, जबकि अयाम अपने हाथ में मौजूद ट्वीटी को अपने सीने से लगाए चुप करवा रहा था, क्योंकि बाकौल रूही के वो अपनी माँ से दूर होते ही रोने लग गया था। रूही को इसका एहसास था, लेकिन 10 मिनट के बाद जब वो आइसक्रीम खाकर फारग हो जाती, जबकि अयाम को ये फ़िक्र खाए जा रही थी कि इसकी माँ आइसक्रीम ख़त्म होते होते कहीं ट्वीटी अपना डायपर ना गंदा कर दे। सॉरी।
कल वो लोग वापस जा रहे थे। अयाम आज भी थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर गया हुआ था। इसकी वापसी बहुत जल्दी हो गई थी। इसे पता था कि वो रूही की वजह से कहीं गया हुआ है। फ़िलहाल तो वो यहाँ के वकीलों से मिल रहा था ताकि वो अपने केस को मजबूत बना सके, लेकिन यहाँ पर कुछ भी आसान नहीं था। एला ने जो जाल बिछाया था वो काटना अयाम के लिए मुश्किल होता जा रहा था। एला ने इसे धमकी दी थी कि वो इस पर अपनी बेटी के किडनैप होने का केस करेगी। एला जानती थी कि वो कभी भी रूही पर कोई रिस्क नहीं डालेगा। अगर इसने ये कह दिया कि एला ने अपनी बेटी को इसके हाथों बेचा है तो रूही गवर्नमेंट के हवाले कर दी जाएगी और फिर शायद इसे कभी रूही से मिलने का मौका भी ना मिले। और वो सब कुछ हैंडल करना चाहता था, लेकिन एला की शर्त वो मान भी नहीं सकता था। ये इसके लिए मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। वो एला जैसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके अपनी ज़िंदगी को मुश्किल नहीं बना सकता था। एला इससे क्या चाहती थी ये तो वो समझ चुका था, लेकिन वो ये जानना चाहता था कि इस सब में एला ने माइकल को क्या लालच दिया है। इस वक्त तो वो माइकल को ढूंढ रहा था ताकि वो इससे मिल सके और इसे एला से बेहतर ऑफ़र देकर अपना काम निकलवा सके। इसे यकीन था माइकल जिस तरह का इंसान है वो इसे आसानी से अपनी बातों में फंसा सकता है और इससे अपना फ़ायदा भी उठा सकता है। लेकिन मसला ये था कि वो अब तक खुद माइकल से मिला हुआ नहीं था और ना ही इसे कभी माइकल को देखा था। ये तो तब की बात थी जब रूही पैदा हुई थी और रूही को खून की शदीद ज़रूरत थी। इस वक्त डॉक्टर ने कहा था कि रूही को सिर्फ इसके बाप का खून लगता है। अयाम तो अपनी बेटी के लिए जान दे सकता था, तो वो खून से कैसे इनकार करता। लेकिन जब इसका खून लिया गया तो वो रूही से मैच ही नहीं हुआ। तब जाकर इसके डीएनए टेस्ट हुए तो इसे पता चला कि रूही इसकी बेटी ही नहीं। इस वक्त इसे बहुत गुस्सा आया था और एला ने इस बात को कबूल कर लिया था कि इस रात इन दोनों में कुछ नहीं हुआ, बल्कि अयाम इस नशे में धुत होश और हवास से बेगाना हो गया। वो बेहोश हो चुका था। इसे सारी रात होश ना आया। एला ने इसके ड्रिंक में जो नशा मिलाया था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से वो अपने मकसद में कामयाब ना हो सकी। लेकिन तभी इसकी ज़िंदगी में माइकल नामी आदमी आ गया। अयाम से पीछा छुड़ाकर वो माइकल के साथ अपनी ज़िंदगी में मगन हो गई। लेकिन इन लोगों का रिलेशनशिप भी ज़्यादा दिन तक ना चल सका और माइकल ने 1 महीने में ही इससे ब्रेकअप कर लिया। एला प्रेग्नेंट थी और वो ये बच्चा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। इस वक्त इसे कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिल रहा था जिसकी मदद से वो अबॉर्शन करवा सके। इसीलिए इसने एक बार फिर से अयाम से मदद लेने के बारे में सोचा और अयाम के पास आई और इससे कह दिया कि ये इसका बच्चा है। वो जो पहले ही अपने ज़मीर की मलामत में कैद था, इसकी बात पर पूरा ईमान ले आया और इस बात को कबूल कर लिया कि एला की कोख में इसी का बच्चा पल रहा है। एला ने जब इसे ये बताया कि वो अबॉर्शन करवाना चाहती है और इसे पेपर्स पर साइंस की ज़रूरत है तो इसने इनकार कर दिया, क्योंकि वो इतना बड़ा गुनाह नहीं कर सकता था। वो एला और अपने रिश्ते को जायज़ बनाना चाहता था। इसने इसे शादी की ऑफ़र भी कर दी थी, लेकिन इस वक्त एला की सोच ये थी कि वो एक मुसलमान मर्द के साथ अपनी सारी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती जो इसे दूसरी सांस भी ना लेने दे। इसने शादी से साफ इनकार कर दिया, यहाँ तक कि वो बच्चा भी नहीं रखना चाहती थी। लेकिन अयाम ने इसे अच्छी खासी रकम की ऑफ़र की। 9 महीने रूही को अपने पेट में रखकर जन्म देने पर इसे इतनी रकम मिल रही थी कि वो आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकती थी। इसने 2 दिन के अंदर ही इसको सोचकर अपना फ़ैसला सुना दिया कि वो इसके बच्चे को दुनिया में लाने के लिए तैयार है। अयाम ने
اس کے بینک اکاؤنٹ میں ایک اچھی خاصی رقم سینڈ کر دی تھی اور اس سے سائن بھی کروائے تھے کہ وہ اپنے پورے ہوش و حواس میں اس بیٹی کی پوری کسٹڈی اسے دے رہی ہے، لیکن تب ایام نہیں جانتا تھا کہ ایک بچے کو اس کی ماں سے خرید کر وہ ایک بہت بڑا جرم کرنے جا رہا ہے۔ ایام اسے اپنے ساتھ پاکستان لے آیا اور یہ معاملہ یہیں پر ختم ہو گیا۔ روحی کی پہلی سالگرہ پر ایام کو ایلا کا فون آیا اور ایلا نے اس سے پیسے مانگے۔ ایام نے بنا چوں چراں کیے اسے پیسے دے دیے تھے۔ اس وقت وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ایلا کو شے دے چکا ہے، خود کو بلیک میل کرنے کے لیے۔ 6 مہینے کے بعد اسے پھر سے ایلا کی کال آنا شروع ہو گئی۔ اسے دوبارہ پیسے دینا ایام کے لیے مشکل نہیں تھا۔ اس سے جتنا بن سکا وہ اس کے حوالے کرتا گیا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا یہ سب کچھ کر کے اس کے لیے ایک بڑی مصیبت بن سکتی ہے، جیسے اب بن چکی تھی۔ اور اس مصیبت سے نکلنے کے لیے اسے مائیکل کو ڈھونڈنا تھا، مائیکل سے ملنا تھا اور مائیکل ہی اسے اس مصیبت سے نکال سکتا تھا۔ ساری پیکنگ ہو چکی تھی، وہ آج واپسی کے لیے تیار تھے، آج پاکستان جا رہے تھے، جبکہ ہیر کب سے پیکنگ کرتی اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر چکی تھی۔ جب ایام اچانک اس کے پاس آیا اور اس کے چہرے کو تھام کر بھرپور جسارت اس کے ہونٹوں پر سر انجام دیتا روحی سے شرارتوں میں مگن ہو گیا۔ ہیر اسے گھورتی مسکرا کر ایک بار پھر سے اپنا کام سر انجام دینے لگی۔ روحی تو بہت خوش تھی، اپنے گھر واپس جا رہی تھی کیونکہ اسے جہاز میں بیٹھنا تھا، جبکہ ہیر کا تو سارا دھیان ہی ایام پر تھا، جس کی پریشانی اب تک ختم نہیں ہوئی تھی۔ بظاہر تو وہ بالکل نارمل تھا، کبھی روحی کے ساتھ مستیاں کرتا تو کبھی اس کے ساتھ اس کا رومانٹک موڈ آن ہو جاتا، لیکن پھر بھی سکون سے بھری زندگی میں بہت ساری پریشانیاں تھیں۔ ہیر روحی کے منہ میں فیڈر ڈال کر ایام کے پاس آ گئی، جو کب سے اسے اشاروں میں اپنے پاس آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ روحی کو سوتے پا کر وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے اس کے چہرے پر جا بجا اپنے لبوں کا لمس چھوڑنے لگا، جب ہیر نے اچانک اپنی بات شروع کر دی۔ ایام، میں نے فیصلہ کیا ہے، میں نے سوچا ہے ہم ایلا کی ڈیمانڈ کو پورا کرتے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ وہ آپ سے اور تو کچھ نہیں مانگتی، صرف یہ چاہتی ہے کہ آپ اس سے شادی کر لیں اور وہ اپنی زندگی کو سکون سے جی سکے۔ ہو سکتا ہے وہ شادی کے بعد تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ کیا تمہیں میں اتنا گرا پڑا لگتا ہوں کہ ایک ایسی عورت جو ہر دوسرے مرد کے ساتھ اپنی راتیں رنگین کرتی ہے، اسے اپنے نکاح میں لے کر ساری زندگی کے لیے خود کو گناہگار کر لوں؟ کیا لگتا ہے تمہیں وہ تمہارے جیسی ہے جو خود کو صرف ایک مرد کے ساتھ باندھ کر رکھے گی؟ اسے کیا سمجھتی ہو تم؟ اس نے کس کے ساتھ میری بیٹی کو پیدا کیا ہے وہ خود بھی نہیں جانتی۔ اس کے بچے کا باپ کون ہے اور تم مجھے کہتی ہو کہ میں اس کی مانگ کو پورا کر کے اسے اپنے نکاح میں رکھوں؟ میں اس کے منہ میں ساری زندگی نوٹ ڈال سکتا ہوں، لیکن اسے اپنی نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ میں نے اسے شادی کی آفر کی تھی کیونکہ تب میں اپنی بیٹی کو ایک جائز زندگی دینا چاہتا تھا، اسے دنیا میں ایک مقام دینا چاہتا تھا۔ میں یہ سوچتا تھا کہ وہ میری اولاد ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ نہ جانے کتنے بوائے فرینڈز کے انکار سن کر وہ میرے پاس آئی تھی۔ پتہ نہیں کس کس کو جا کر اس نے یہ کہا تھا کہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے، اور تم کہتی ہو کہ میں اس کی ڈیمانڈ پوری کر دوں۔ ہو سکتا ہے وہ بدل جائے، آپ کو اسے موقع دینا چاہیے۔ یہ ہماری بیٹی کی زندگی کا سوال ہے، آپ پیچھے نہیں، وہ نہیں بدل سکتی، کبھی بھی نہیں۔ سب سے پہلے تو میرا دین ہی مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ میں ایک دوسرے مذہب کی لڑکی کو اپنے نکاح میں رکھوں،
اور تمہیں کیا لگتا ہے وہ مجھ سے نکاح کرے گی؟ ہرگز نہیں۔ وہ شادی کہتی ہے، میں اسے شادی نہیں مانتا۔ میں نہیں شامل کر سکتا اس لڑکی کو اپنی زندگی میں کبھی بھی۔ اور اب اپنے دماغ سے ہر طرح کی فضول سوچ نکال کر فی الحال صرف اور صرف واپسی پر دھیان دو۔ ہم پاکستان جا رہے ہیں اور میری کچھ اچھے وکیلوں سے بات ہو چکی ہے، وہ اس مسئلے کو حل کریں گے۔ اور ویسے بھی فی الحال میں اس آدمی کو ڈھونڈ رہا ہوں جس کے بلبوتے پر ایلا نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ اس وقت اسے ہیر کی ضرورت تھی۔ وہ خاموشی سے اس کی شدتوں کو برداشت کرنے لگی۔ جہاز کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ وہ پاکستان جا رہے تھے۔ ایئرپورٹ تک اس کا فون بجتا رہا، لیکن فلائٹ کے اندر آتے ہی اس نے اپنا فون بند کر دیا۔ وہ ہر ٹینشن، ہر پریشانی یہیں چھوڑ کر جانا چاہتا تھا۔ ہیر اس کے کندھے پر سر رکھے آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، اس نے آنکھیں کھولی تو سامنے کی طرف جو 4 سیٹیں چھوڑ کر اسے ایک آدمی آگے کی طرف دیکھتا نظر آیا۔ اسے دیکھتے ہی اس کے اندر خوف کی لہر سی دوڑ گئی تھی۔ شاید یہ وہی آدمی تھا جسے اس نے مانچسٹر میں لفٹ میں دیکھا تھا، اور پھر لندن میں بھی۔ اسے شک ہوا تھا کہ کوئی ہے جو ہر جگہ اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ اسے دیکھے جا رہی تھی جب اس نے ایک بار پھر سے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ پھر شک یقین میں بدل گیا۔ یہ وہی شخص تھا اور یقیناً یہ اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ اسے ایک نظر ایام کی طرف دیکھا جو روحی کے ساتھ بادلوں کو دیکھ رہا تھا اور ساتھ ہی اس کی کہانی سن رہا تھا جس میں وہ بادلوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی کہانی کافی دلچسپ تھی جو ایام مزے سے سن رہا تھا، جبکہ ہیر اپنے تیز تیز دھڑکتے دل کو قابو کرتی ایام کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس نے خود کو اس خوف سے نکال کر پرسکون کرنا چاہا۔ شاید ایام ٹھیک کہتا تھا۔ وہ بہت زیادہ سوچنے لگی تھی۔ ممکن تھا کہ اس کا تعلق بھی پاکستان سے ہو اور وہ ان کے ساتھ واپس اپنے ملک جا رہا ہو۔ شاید اس سے غلط فہمی ہوئی تھی، اور شاید وہ اسے مڑ کر بھی اسی لیے دیکھ رہا تھا کہ وہ بھی اسے پہچان چکا ہے، یا پھر کوئی اور وجہ تھی۔ ہیر کچھ نہیں سوچنا چاہتی تھی، لیکن اس نے فیصلہ کیا تھا کہ روحی کے سوتے ہی وہ ایام کو اس کے بارے میں ضرور بتائے گی۔ یہ نیچے دیکھ رہے ہیں نا آپ، لکھا ہے 500 لائکس پر نیکسٹ ایپیسوڈ آئے گی۔ اوکے، اب یہ آپ نا چھوڑ دیں مستی والے کام، اور مستی والے بھی کام چھوڑ دیں اور الٹے سیدھے کام بھی چھوڑ دیں۔ لائک کیا کرے تاکہ بندہ تھوڑا سا انکریج ہو کر کچھ سرپرائز کے بارے میں سوچا کرے، لیکن نہیں جی، آپ لوگوں نے تو وہی کام کرنے نا اپنے۔ اور یہ جو دھرنا دے رہے نا لوگ، ان سے نا میری سب سے میری آرمی والوں کو چھوڑ کر، کیونکہ وہ لائک بھی کرتے ہیں اور کمنٹ بھی کرتے ہیں اور ریویو بھی دیتے ہیں، وہ آپ کی طرح نہیں ہے۔ اور یہ جو باقی دھرنے والے لوگ ہیں نا، دھرنے میں یہاں پہ 800-900 لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ بیٹا پہلے لائک کرو، 800-900 لائک میرے کو چاہیے، اس کے بعد آپ نا سرپرائز ایپیسوڈ مانگو، اور نہیں تو کیا۔ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملیں گے ہم۔ ویسے میرا دل کر رہا ہے مقدم والے ناول کی ایک اور ایپیسوڈ پڑھنے کا، تو اس کے بارے میں ہم بعد میں سوچیں گے۔ پہلے اللہ حافظ، ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔